كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کی ملاقات میں مالک کی توفیق سے آپ کے سامنے تکبر کی مذمت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. تکبر کی اقسام، متکبر انسان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، تکبر کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین حق سچ بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تکبر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، میرا بھی کوئی مقام ہے، میں کسی سے کم نہیں ہوں، میری برادری اونچی ہے، میری ذات اعلیٰ ہے، رنگ و نسل میں اعلیٰ ہوں، حسن و جمال میں اعلیٰ ہوں، بینک بیلنس میں زیادہ ہوں، میں کسی سے کم نہیں ہوں، آخر میرا بھی کوئی مقام ہے. یہ انا جب انسان کے اندر آ جاتی ہے یہی تکبر کہلاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تکبر ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا. کہ جب اللہ رب العالمین نے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے آپ پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس ابا. لیکن شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا. پیغمبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا، جبکہ حکم رب العالمین کا تھا. اللہ رب العالمین نے سوال کیا، پوچھا اس سے، آخر پوچھا تو جائے وجہ کیا ہے، کیوں سجدہ نہیں کرتا، میرا حکم ہے، کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا تکبر ہے اس کے اندر. اللہ فرماتے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس،
مجھے یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے پیغمبر آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جبکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے یا تو سرکش ہو چکا ہے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو پیغمبر آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اب اس نے سبب بیان کیا، علت بیان کی، کہنے لگا اللہ قال انا خیر منہ، میں اس پیغمبر آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا جی کیسے بہتر ہے؟ وجہ بیان کر رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ زمین سے بلند ہوتی ہے، مٹی کو پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے، لہٰذا میرا مقام آدم سے زیادہ ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ اس کی انا تھی، تکبر تھا کہ میرا مقام زیادہ، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کرتا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ نکل جا ہماری جنت سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، نکل جا یہاں سے تو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک میری لعنت تیرے پر برستی رہے گی، قیامت تک تو میری لعنت کا مستحق رہے گا۔ جنت سے نکال دیا گیا صرف تکبر کی وجہ سے۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے، یہ جنت میں چلا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ میں اور آپ ابھی جنت میں گئے نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، صرف جنت کے بارے میں سنا ہے، آج تک کبھی ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ میں اور آپ تکبر کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر انسان اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ تھا شیطان کے لیے، تکبر کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر تین لوگوں پر ہوتا ہے، تین قسم ہے اس کی۔ نمبر ایک، پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر تکبر کرنا۔ دوسری قسم، پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر تکبر کرنا۔ تیسری قسم، ایک بندے کا، ایک انسان کا دوسرے انسان پر تکبر کرنا۔ یہ تکبر کی تین قسمیں ہیں۔ اگر یہ تینوں قسمیں یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی قسم کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ متکبر انسان ہے۔ پہلی قسم، اللہ رب العالمین کی ذات پر تکبر کرنا، جس طریقے سے فرعون نے اور نمرود نے کیا تھا۔ اپنے آپ کو رب سے بڑا جانا، رب کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انا ربکم الاعلی، فرعون نے یہ جملے کہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ رب کی ذات پر تکبر کیا تھا فرعون نے اور نمرود نے، کہ رب کو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنے آپ کو رب بنا بیٹھے تھے۔ یہ رب کی ذات پر تکبر ہے۔ دوسری قسم، نبی علیہ السلام کی ذات پر تکبر کرنا، جیسا کہ کفار مکہ نے کیا۔ اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھا کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، اور وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے نبی بنایا تو امیوں میں بنایا، ان پڑھوں میں بنایا، ہم میں سے نبی بھیجتے، اس کو بنا دیا نبی۔ آپ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تکبر ہے، یہ پیغمبر کی ذات پر تکبر ہے۔ تیسری قسم، ایک انسان پر تکبر کرتا ہے۔ اس کی پھر کئی صورتیں بنائی جا سکتی ہے۔ ایک انسان کے پاس مال زیادہ ہے، دوسرے کے پاس مال کم ہے، مال و دولت کی بنا پر کوئی تکبر کر رہا ہے، کوئی حسن و جمال کی بنا پر تکبر کر رہا ہے، کسی کو حسب و نسب پر تکبر ہے، کسی کو پاس گاڑی اچھی ہے تو تکبر کر رہا ہے، کسی کے پاس حسن ہے، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، وہ اس بنیاد پر تکبر کر رہا ہے۔ کسی کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے، اعلیٰ تعلیم ہے تو اس چیز پر تکبر کر رہا ہے۔ کسی کی قرأت اچھی ہے، خطابت اچھی ہے، تلاوت اچھی ہے تو وہ اس چیز پر تکبر کر رہا ہے کہ میرے جیسا تو کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہے تو کوئی سامنے لے کر آؤ، مجھ سے بڑا ہو، کوئی مال و دولت میں زیادہ ہو، برادری میں اونچا ہو، میری برادری سب سے اونچی ہے، میرا مکان اونچا ہے، میری گاڑی اچھی ہے۔ یہ ایک انسان پر ان مختلف صورتوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں انسان بنا سکتا ہے۔ تو یہ تین اقسام ہے، رب العالمین کی ذات پر تکبر کرنا، پیغمبر کی ذات پر تکبر کرنا، اور ایک انسان کے اوپر تکبر کرے۔ یہ تین قسم ہے۔
آئیے ذرا حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تکبر، اس کی وضاحت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دارے کے برابر بھی معمولی سا بھی تکبر اگر اس کے دل میں پایا جائے گا، فرمایا لا يدخل الجنت، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فقال رجل، ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ان اللہ تعالی جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ پیغمبر یہ بتائیے کہ ایک شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی چپلیں اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی جمیل، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ حدیث میں دیکھیے تکبر کی وضاحت پھر پیغمبر نے فرمائی دو چیزوں کا نام، فرمایا تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے پہلی قسم، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دینا اور معاشرے میں لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ایک انسان غریب ہے یا اس کے گھر کپڑے اچھے نہیں ہیں، آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہوا، سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا یہ تکبر ہے، حق کیا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے میں حق پر ہوں، ہر انسان دوسرے کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ باطل پر ہے، حق پر میں ہوں، صرف میں جنتی ہوں، یہ جہنمی، فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے۔ تو ذرا ہم یہ بھی تو پتہ کریں، تحقیق تو کریں حق ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المحمد کے اندر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور اس چیز پر ایمان لائے، اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وهو الحق من ربهم، اور ان کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید حق ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ نے پیغمبر پہ نازل کیا، رب کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن مجید حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو پتہ چل گئی کہ قرآن مجید حق ہے۔ اب آئیے صحیح احادیث مبارکہ، کیا احادیث مبارکہ بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، رواه ابو داود في کتاب العلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی کاتب وحی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں اللہ کے پیغمبر سے جو بات سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا، نبی کی ہر بات کو میں لکھ لیا کرتا تھا، یہاں کانوں سے سنا اور ادھر لکھ لیا۔ فرماتے کہ مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ تم پیغمبر کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کبھی کوئی بات غصے میں کہتے ہیں، کبھی کوئی اچھے موڈ میں بات کر رہے ہوتے، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ تو قریش کے لوگوں نے فرماتے کہ مجھے منع کر دیا، فرماتے کہ فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب لکھنا تو میں نے چھوڑ دیا،
لیکن دل میں یہ کھٹکا رہا کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں تو صحیح، ان کے سامنے اس واقعے کا ذکر تو کروں۔ فرماتے کہ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا معاملہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی احادیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ جو زبان سے ارشاد فرماتے تھے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، اور قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا، اللہ کے پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے ہیں، ہر بات کو مت لکھا کرو، تو لہٰذا میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے سنی، آپ نے اپنی انگلی اپنی زبان کے قریب لے کے گئے، فَأَوْمَا بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، منہ کے قریب لے کے گئے اور فرمایا عبداللہ اکتب، لکھو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، فرمایا کہ اس زبان سے چاہے میں خوشی کے عالم میں بولوں، چاہے میں غم کے عالم میں بولوں، میں کسی بھی کیفیت کے اندر ہوں، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے، اکتب، تم ہر بات کو لکھ لیا کرو۔ یہ مت دیکھو کہ میں کس کیفیت میں ہوں، کس حالت میں ہوں، میری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، حق کے علاوہ اس زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی، میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی کا نزول ہوتا ہے اس وحی کے مطابق پیغمبر اپنی بات کیا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کیا ہے؟ حق ہے، پیغمبر کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحیح احادیث مبارکہ جو ہے یہ پیغمبر کے دور میں لکھی جاتی تھی۔ آج لوگوں کی زبانوں سے آپ نے شاید سنا ہوگا، ہم نہیں مانتے حدیثوں کو، یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا پیغمبر کے دور میں، یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ آج کسی کے سامنے حدیث کی بات کرو نا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، آگے سے کہتا ہو تو کہاں سے حدیث لے کر آ گیا، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی، ہمارے گھر میں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے حدیثیں بنانے کی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے پیغمبر کی ہر بات کو لکھتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں احادیثوں کو جمع کیا گیا، پیغمبر کے دور میں احادیثوں کو لکھا گیا، اس کے بعد صحابہ، تابعین، پھر محدثین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہا، آج ہمارے سامنے سیاستہ کی صورت میں موجود ہے حدیث مبارک۔ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ تو پتہ یہ چلا، جو شخص قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، پیغمبر کا فرمان آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دے، اس کو جھٹلا دے، اس بات کو تسلیم نہ کرے، ایسا شخص متکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ چل گئی دو چیزیں تکبر ہے، حق کو جھٹلا دینا، حق رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ دو چیزیں حق ہیں، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ اب جو انسان اس کا انکار کرے گا وہ متکبر ہے۔ آج کتنی چیزیں کو ہم جھٹلاتے ہیں، کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ ایک انسان سے کہا جائے گانے مت سنو، موسیقی سننا حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اب یہ بات جو کی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب انسان اگر اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اور وہ یہ کہہ رہی میں تکبر نہیں کرتا، بس میری ایک عادت بنی ہے، بس میں سن لیتا ہوں، تھوڑا بہت چسکا لے لیتا ہوں 1-آدھا گھنٹہ، تو یہ انسان متکبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، باقی مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، قرآن کی بات آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، اس کو آپ اس کا انکار کر دیں، آپ متکبر ہیں، آپ کے اندر سے تکبر کی بو آتی ہے۔ اس سے آگے چلیے۔